خبر غافل نہ بنا، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ اے بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف سورۃ العصر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس سورہ مبارکہ دا تعارف اس طرح ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان دن کہ اگر اللہ کریم پورا قرآن نازل نہ کردہ صرف سورۃ العصر نازل فرما دیندہ تو انسان دی ہدایت واسطے ایک سورت ہی کافی سی۔ دو صحابہ جدوں مکی زندگی دے اندر ایک دوسرے نال ملاقات کر دے سن تو جدا ہون تو پہلے ایک صحابی دوسرے نو سورۃ العصر ضرور سنا دا سی، کیونکہ صحابہ کے بار ایک دوسرے دی بھلائی چاندے سن، انہوں نے کوئی نہ کوئی درس و تدریس کر دے سن۔ تو وقت دی قلت ہوں دی تو سورۃ العصر دی تلاوت سنا دے سن۔ جس طرح بیج دے اندر پورا پودا ہوں دے
بیج نو زمین دے اندر بو دیو تے او دے وچوں ایک چھوٹا جا پودا پودے تو درخت نکل آندا ہے، او پورا درخت اس بیج دے اندر ہوندا ہے۔ اس طرح اس سورہ مبارکہ دے اندر رب تعالی نے پورے قرآن دا خلاصہ بیان فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا والعصر، میں نے قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان گھاٹے چھے، الا الذین آمنوا، مگر لوگ جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر عمل صالح کیتے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق بات دی تلقین کی تھی، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر دی تلقین کی تھی۔ تو ان الفاظ دے اندر اللہ نے پورے قرآن دا خلاصہ بیان فرما دیتا۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار وچ دیکھیا ایک بابا گرمی دے موسم وچ برف پیا بیچ دے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گرمی بڑی سی تو او دی برف پگھل رہی سی، تو او بابا لوگوں نے آواز دے دے کے کہہ رہا سی ایک بابے نو بچا لو جدا سرمایہ گھلدا جا رہا ہے تے پگھلدا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بابے دی آواز تو میں نے سورۃ العصر دی سمجھ آئی کہ جی میں او دی برف پگھل دی جا رہی تھی، انہوں فکر ہے کہ میرا سرمایہ پگھلدا جا رہا ہے، انجی انسان دی زندگی بھی گھل دی جا رہی ہے، انسان دا اس سانس دے ذریعے زندگی دے اس ساکھ ختم ہو رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، اور انسان نو فکر کوئی نہیں۔ قرآن مجید اس سورہ مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا والعصر، میں نے قسم زمانے دی، اللہ نے قرآن مجید دے اندر بڑیاں قسمیں اٹھائیاں، جتنیاں بھی قسمیں نے تقریباً ہر قسم حضور دی نسبت والی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے دین دے اندر قسم اٹھانا اس واسطے اٹھائی جاندی ہے کہ اسی اپنی بات نو پختہ کر لئیے، کو ساڑی بات یقین کر لوے، اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہاں، کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہاں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نالو تو سچائی کوئی نہیں، پھر رب کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ نو تے قسم اٹھاون دی ضرورت ہی نہیں، اودی تے ہر بات ہی سچی ہے، تو پھر اللہ قرآن چ بار بار کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا جدو اللہ کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دیاں دو وجہ ہو دیاں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ جس چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی معتبر چیز ہے کہ رب ہو کے دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ قسم اٹھاؤں تو بعد اللہ جڑی گل کرن لگائے وہ گل کتنی اہم ہے، وہ بات کتنی اہم ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ چ اللہ نے قسم کی دی اٹھائی، فرمایا والعصر، قسم زمانے دی۔ والعصر تو مراد بعد نے لکھیا کہ وقت عصر، جو ہی جمعہ المبارک دا وقت ختم ہونا ہے، ظہر دا وقت ختم ہونا ہے تو عصر دا وقت شروع ہو جانا ہے، وہ مغرب تو پہلے سورج دے غروب تک رہنا ہے۔ یہ جڑا نماز عصر دا آغاز تو لے کے ابتدا تو لے کے اختتام تک وقت ہے، انہوں وقت عصر کیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے وقت عصر دی قسم اٹھائی، بعد نے ارشاد فرما کہ نہیں نماز عصر دی قسم ہے۔ نماز عصر اتنی اہم نماز کہ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی، فرمایا اپنی نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز دی، والصلاة الوسطی درمیانی نماز، فجر تے ظہر ادھر، مغرب تے عشاء ادھر، درمیان عصر دی نماز ہے۔ تو اتنی اہم نماز ہے کہ رب قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ والعصر منو قسم عصر دی۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آیا تے بڑا پریشان، بہت پریشانی دے اثار نے، نبی کریم نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ گواچ گئے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 اونٹ گواچ گئے نے، پریشان تھے انجے جی میں تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، یعنی کہ 10 اونٹا دے نالو زیادہ بڑا نقصان ہے کہ نماز عصر قضا ہو جائے۔ ایک
عورت مدینے آئی تھے بار بار لوگوں نے آکھے مینوں کملی والے نال ملاؤ، مینوں کملی والے نال ملاؤ، مینوں کملی والے نال ملاؤ۔ صحابہ نو حضور دی بارگاہ چ لے آئے۔ اس عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں میری سزا دسو۔ حضور نے فرمایا تو کی کر کے آئی؟ عرض کر دی یا رسول اللہ میں بدکاری کی تھی، اودے چ ایک بچہ پیدا ہویا، انہوں میں شراب دے مٹکے دے اندر ڈبو دیتا، وہ بچہ مر گیا تے میں باہر پھینک دیتا، شراب میں بیچ دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اودی سزا دسی تے سزا دس کے ارشاد فرمایا پریشان تے انج سمجھ میں تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا بڑا نقصان ہے نماز اثر دا قضا ہو جانا۔ فرمایا تو انج پریشان جی میں تیری نماز اثر قضا ہو گئی۔ تو نماز اثر دی اتنی اہمیت ہے اسلام دے اندر، تو ارشاد فرمایا والعصر منو قسم اثر دی۔ اثر تو مراد زمانہ بھی ہے، جس زمانے چ اسی جی رہے ہیں، جتھے اسی سانس لے رہے ہیں، یہ بھی زمانہ ہے۔ پر کیڑا زمانہ ہے، کتنا معزز زمانہ ہے جدی قسم رب اٹھا رہے ہیں۔ وہ زمانہ اوہ جنہوں کملی والے دا زمانہ کیا جاندہ ہے۔ کونین باری نے فرمایا خیر القرون کرنی، فرمایا سارے زمانہ جو چنگا زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے۔ ہن حضور دا زمانہ کیڑا ہے؟ اے لفظ کرنی میرا زمانہ، ادھے چار حروف نے، کاف را نون یا، چار لفظ مل کے لفظ کرنی باندھے تے کرنی دا معنی میرا زمانہ۔ ابو بکر صدیق دے آخر تے کاف ہے، عمر دے آخر تے را ہے، عثمان دے آخر تے نون ہے، علی دے آخر تے یا ہے، صدیق دی کاف لے لو، عمر دی را لے لو، عثمان دی نون لے لو، علی دی یا لے لو، تے ایک کرنی بن دے۔ میرے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے جو سونا زمانہ نہ محمد دا زمانہ ہے۔ میرے نبی نے دسیا ابو بکر دا زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے، تے علی دا زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر منو قسم ہے تیرے زمانے دی محبوب۔ وہ کیسا زمانہ جب لوگ حضور نو ویکھ دینے تے صحابی رسول بن جاندے نے۔ کائنات دے اندر اتنے امام آئے، امام الائمہ بھی آئے، حضرت امام ابو حنیفہ جنہاں نو امامہ دا بھی امام کیا جاندہ ہے، امام الائمہ۔ پر اتنے بڑے بڑے امام بھی ہو کے میرے نبی دے بلال حبشی دے پیر دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ او امام نے، او صحابی نے۔ تو صحابی رسول دا مرتبہ عبادت نہ لائیں، ریاضت نہ لائیں، مجاہدے نہ لائیں، انہاں دے شب بیداریاں تے شب گزاریاں نہ لائیں۔ اور یار آج کوئی کتنی بھی نماز پڑھ لوے، حج کر لے، زکاة دے لے، خیرات کرے، وہ ولی تے بن سکدے، صحابی نہیں بن سکدا۔ کیوں؟ ولی عبادت نہ بن رہے، صحابی محمد دی زیارت نہ بن رہے۔ جد لوگ کملی والے دی زیارت کر رہے سن، صحابی رسول بن رہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر منو قسم اس پاکیزہ زمانے دی، جدو کملی والے تو ہاڈا زمانہ آج جڑا کلمہ طیبہ پڑھنے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج جڑا آج بھی رسول ہیں نا، تے قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی رسول ہیں۔ ایدہ مطلب ہے آج جڑے زمانے چا اسی پہ بسنے ہیں، ابھی کملی والے دے زمانہ ہے، کیونکہ مور سکہ میرے نبی دا پہ چل دائے، زمانہ میرے نبی دائے۔ تو اللہ نے فرمایا والعصر منو قسم قیامت تک محبوبہ تیرے زمانے دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ایدہ مٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ چلیے بھائی، پچھلے میں تو سورۃ الکوثر دی تشریح سنی، آج میں تو سورۃ الکوثر تو بعد سورۃ العصر دی تشریح سنان لگا۔ تفسیر کرنا میرا کام نہیں، میں اتنے جوگا نہیں، میں کوئی مفسر نہیں ہاں، پر تشریح جڑی علماء نے بیان کی تھی میں انہوں تو ہاڑے تک پہنچانا چاہنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اعلیٰ حضرت جدو انہا قسمہ بل گئے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں والعصر ہے تیرے زمان کی قسم لا امر کا تیری جان کی قسم
والعصر ہے تیرے زمان کی قسم لام رکا تیری جان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا اللہ کریم نے قرآن مجید اندر قسمیں اٹھائیاں اس مقام کے اللہ نے فرمایا بالعصر کملی عالم تیرے زمانے دی قسمیں نوجوانوں رب نو قسمہ چکن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی بات ویسے یقین ادنالو سچائی کوئی نہیں اللہ نے قسم اٹھا کے گل کی تھی پروردگار نے ارشاد فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر پروردگار نے فرمایا قسم میں نو زمانے دی بے شک انسان گھاٹے تے لگا جا رہے آئے نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نے جڑے ویلے کلمہ پڑھے آئے حضرت صدیق اکبر مکہ المکرمہ دے اندر آئے مکہ دا ایک کافر ہے جڑا صدیق اکبر دا بچپن دا تجارت دا یار او دا نا کلا بن اسید انہیں کچھ پتا کیتا ابو بکر نے کلمہ پڑھ لے آئے کہنے لگا ابو بکر محمد دا کلمہ پڑھے آئی کہنے لگا بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی بڑے گھاٹے دا سودا کر لے آئی صدیق دا چپ رہے پر رب نے جواب دیتا فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر پروردگار نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے کے علماء فرما دینے اس انسان تو مراد ابو جہل فرمایا الا الذین آمنوا فرمایا او گھاٹے چنئی جڑے ایمان لے آئے علماء نے فرمایا ادھے تو مراد ابو بکر صدیق وعاملوا الصالحات او جنہاں نے نیک صالح اعمال کیتے علماء فرما دینے ادھے تو مراد عمر فاروق وتواصوا بالحق جنہاں نے حق دیاں گلاں کی دیاں ادھے تو مراد سمان غنی ہے وتواصوا بالصبر ادھے تو مراد مولا علی پروردگار نے فرمایا من زمانے دی قسمیں ان الانسان لفی خسر فرمایا بے شک ابو جہل گھاٹے چلا گیا جا رہا نوجوانوں اللہ نے زمانے دی قسم کیوں اٹھائی اللہ کسے اور چیز دی قسم سے جگہ اٹھا لیتا اللہ نے بالعصر کیوں فرمایا پروردگار نے فرمایا بندیا تو تے نہیں ویکھیا اس زمانے نے ویکھے آئی اس وقت نے ویکھے آئی اتھے بڑے بڑے ابو جہل آئے اتھے بڑے بڑے نمرود آئے اتھے فرعون تے شداد حمان آئے فرمایا پوچھ لے زمانے کھولو ان الانسان لفی خسر فرمایا گھاٹے جگہ نے بندہ کہتا میں کوٹھی بنا لی میں کامیاب ہو گیا میں کار لے لی میں کامیاب ہو گیا بینک بیلنس بنا لیا میں کامیاب ہو گیا اولاد کاروبار بنا دیتا کامیاب ہو گیا اپنے بچے بچیاں دیا شادیاں کر لیا میں کامیاب ہو گیا اللہ فرماتا ہے میں نو قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر فرمایا بندیا گھاٹے چ جا رہے ہیں بندیا گھاٹے چ جا رہے ہیں اللہ نے گھاٹے دی وجہ بھی بیان فرما دی تھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون پروردگار نے فرمایا ایمان والو تہاڈی اولاد تہاڈا مال کدھرے تانوں ہلاک نہ کر دے اے تانوں کدھرے رب دے ذکر تو دور نہ کر دے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پروردگار نے فرمایا بندیا جے انج ہو گیا فرمایا جے انج ہو گیا تو خسارے والے تو گھاٹے والے یہ تیری کوٹھی تینوں نماز نہیں پڑھن دے رہی یہ تیری اولاد کی محبت تینوں اللہ دے ذکر تو غافل کری جا رہی اللہ فرماتا بندیا گھاٹے دا سودا کری جا رہے ہیں اللہ فرماتا گھاٹے دا سودا کری جا رہے ہیں یہ تیری دولت تینوں اللہ دی بارگاہ جھکن نہیں دے رہی اج نوجوان کہندے نے آسی صاحب
نماز پڑھن دا ویلا ہی نہیں ملدا ہر ویلے مینوں کم دی لگی رہندی ہے میرا دیہاڑی پوری نہیں ہوتی نوجوانوں فجر تو لے کے ظہر تک 8 گھنٹے بن دینے ادھر 8 گھنٹے فیکٹری دی ڈیوٹی دا ٹائم ہے زور تک 8 گھنٹے بن دینے یہ فجر پڑھ کے کاروبار شروع کریں ظہر تک کاروبار ختم کر لویں زور تو لے کے عشاء تک ساریاں نمازاں بھی با جماعت پڑھ لویں تیرا ویلا بھی گزر گیا کاروبار بھی ہو گیا اللہ دی بارگاہ بھی ڈھک گیا پتہ لگیا تو گھاٹے دا سودا نہیں کیتا اللہ نے رجاء فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا سارے گھاٹے چ جا رہے نے جڑے محمد نوکر ہو گئے او وعدے چ جا رہے یہ توفیق ہے تے بولو آمین 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 ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے چے انسان کون ہے ویسے تے سارے نے پر اس مقام تے او وے جڑا واقعی گھاٹے چے جا رہے ہیں او جڑا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ جڑا اپنے مال کمان پیچھے تے اولاد دی محبت دے پیچھے لکھی تے رب دی یاد تو غافل ہو گیا نا او گھاٹے دا سودا کری جا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے انہاں دا نام ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے آپ دے نالی وقت دا خلیفہ سلمان بن عبد الملک بن مروان وہ بھی طواف کعبہ کر رہا تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑا نوجوان تے نہ طواف کعبہ کر رہے ہیں نا یہ حضرت عمر فاروق دا پتر ہے انہوں خیال آیا کہ میرا پیو دادا تے چھوٹے جے خلیفے نا چھوٹے جے بادشاہ تے یہ تے اس عمر دا پتر ہے جڑا ادھی دنیا دا مالک اتنی بڑی سلطنت دا خلیفہ روحانی طور تے کہاں تے ساری کائنات دی مالک رسول کریم علیہ السلام دے صدقے آج انہیں ایک طواف کردہ پوچھے حضور کسی چیز دی ضرورت ہوئے تو انے کپڑے پھٹے پرانے نے تو سی فقیری دے لباس پہنے ہیں میرے لائق کوئی خدمت ہوئے تو میں نے دسو میں وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق دے پوترے نے انج کر کے کعبے وال اشارہ کیتا کہ فرمان لگے کھلوتا رب دے گھراں تے منگا تیرے کھولو ایڈا گھاٹے دا سودا کراں کھڑا رب دے گھراں تے منگا تیرے کھولو شرمندہ ہو گیا جب کعبے چو طواف کر کے باہر نکلے نا تے او خلیفہ قریب آکے کہنے لگا حضور چلو ہون تے رب دے گھروں باہر آ گیا ہونی کچھ مانگ لو آپ نے فرمایا چل پھر انج سودا کر کے میں نے 10 دین منگا آخرت منگا کہ دنیا منگا کیا لگا سرکار میں دنیا دا خلیفہ ماں آخرت میں نو اپنی نہیں پتا میں تو ہانوں کی دساں میرے کل دنیا ہی مانگ لو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے جڑے جواب دیتا اپنے دل دی تختی تے نوٹ کرو آپ نے فرمایا جھلیا تو تے دنیا دار ہے دنیا تے مقدر دنیا بنان والے کلو نہیں مانگی تیرے کلو مانگا تو تے دنیا دار ہے میں تے کدے بنان والے کلو نہیں مانگی تیرے کلو کی مانگا فرمایا جڑا آخرت دے بدلے دنیا دا فیصلہ کرے ہو تے گھاٹے چ رہ گیا تے میں تے گھاٹے دا سودا نہیں نہ کرنا میں نہیں گھاٹے دا سودا کرنا پڑھا قرآن میرا دل کرتا ہے پہلے قرآن پڑھا تے پھر حضرت سخی سلطان بہو دا کلام پڑھا بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکتا نال دا پہلی سہارا کرو تو دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. پیرے بہو نے در ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے حسن دیکھے آئے رون لے ہوئی تینوں دیتا کسے دلاسا تینوں دیتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج بہانی کہ میں پانی بیٹھے پتاسا سوڑی سامی بیچ گسیٹن کتے پرت نہ سکیں آسا مالک دیتھوں لکھا مگیسی اور رتی کھٹنا ماسا. آمین. ایڈا گھاٹے دا سودا دین دے بدلے آخرت دے بدلے دنیا خریدی جا رہے ہیں. ادھر دھیان کوئی نہیں. اثر دا بیلا ہوگا نا تھوڑی دیر بعد اثر شروع ہو جانی ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہو, کوئی مزدور آیا ہے, کوئی فیکٹری دا آنر آیا ہے, کوئی ایتھے بزنس مین بیٹھا ہے, کوئی بینک والا بیٹھا ہے, یعنی مختلف کاروباری لوگ بیٹھے ہو. یہ فیصلہ باد آئے نے, کوئی لاہور تو آئے. یہ راتی میں سرگودے تقریر کی تھی اتھے بھی بیٹھا سی. یقین کرو میری گڑی کے پیچھے پہ دوڑ دا سی اللہ اتھے بھی آ کے بیٹھا ہے. مختلف علاقے جو سفر کر کے آئے ہو تھوڑی دیر بعد ہون اثر دا دیگر دا ٹائم آ جانے. بندہ صبح بیٹھا ہوئے کاروبار کرن, دکان کھول کے بیٹھا ہوئے, فروٹ دی دکان یا کوئی بھی کاروبار کھول کے بیٹھا ہوئے, پر جدو ڈیگر دا ویلا ہوئے تو انہوں لگ دے کہ ہون تے گھر جان دا ویلا آگے شام ہون والی ہے. ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. اثر تو بعد نا ہمیں تھوڑا جے وقت رہ جاندہ, پھر اندھیرا ہو جاندہ, شام ہو جاندی ہے نا. تے بندہ کاروبار صبح دا بیٹھا ہوئے تے اس طرح کر کے جدو بندہ اپنا گلہ کھولے, انسان جدو اثر ویلے گلہ کھولے تے پتہ چلے تے اے تے صبح دا گاہ آئے کوئی نہیں, گلہ خالی ہے. صبح دی تے کمائی کیتی کوئی نہیں. تے انہوں فکر لگ جاندی ہے کہ ہون تے بالکل شام قریب آ گئی, ہون کی کراں, خالی ہاتھ گھر جانا ہے آج. فکر لگ گئی, فکر لگ گئی نا. آج جڑا رب نے قرآن جو فرمائی نا والعصر, اللہ فرماندہ اثر دا ویلا ہو گیا ہی, اے شام ہون والی آ, تیری زندگی دی ڈیگر ہو گئی آ. اے مغرب ہون والی آ تے شام ہون والی تے اندھیرا چھان والی تے ذرا چیک کر لگ کمائی کی نگو کی تھی آ. کی کمایا ہی صبح دا, کیڑے عمل کمائے نہیں بدیا تے جے نہیں نہ کمائے تے پھر میاں محمد وشکڑی سونی کی گل کیتی ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ جے فرمایا فرما دینے لوئے 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 پر لے کڑی یہ تُدھ پانڈا پرنا شام پئی شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا. بھئی شام پئی شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا.
آقا فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو دو پانڈا پڑنا جے عملان دا پانڈا پڑنا ہی گلہ پڑنا ہی تے اے اثر ہو گئی یا تے لوئے لوئے پر لے شام ہونے والی یا جے کوئی عمل کرنا ہی تے ویلا تھوڑا ہی رہ گیا ہی او جے گلہ پڑنا ہی تے پر لے شام پئی بن شام محمد تے گھر جان دینے ڈرنا یہ شام ہو گئی تے بن شام بغیر کمائی دی ٹر گئے ہوں تے گھر جان دیا تے پھر ڈر لگ دئی ہے کیا جتے کمایا ہی کچھ نہیں شام پئی بن شام محمد گھر جان دینے ڈرنا آئی ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا گھاٹے دا سودا پیا کرنا ہے گھاٹے چے جا رہے ہیں جے اجے بھی عمل نہیں نہ کمائے تے بندیا بڑا ہی گھاٹے چے جا رہے ہیں ویلا تے تھوڑا ہی رہ گیا ہی ویلا تے تھوڑا رہ گیا ہی اے نہر دے کنارے جائیو نا جا کے رستے چے ویکھو نہر دے پل تے بیٹھ کے وہ جڑا پانی پل دے نیچے تو ایک باری گزر جاندہ ہے مڑ کدے واپس نہیں آیا تیری زندگی بھی انجی آج جڑے ساما دا پانی لنگ جانا ہے نا ایک باری اتنی مڑ واپس آنا تے جی آئی ضائع کری جائے تو بندہ پھر گھاٹا ہی ہے پھر گھاٹا ہی دا سودا ہے نا جے تیرا ساہ او دی یاد بغیر ہی گزر گیا نا کوئی نیکی تو بغیر گزر گیا ہے تو سمجھ لے پھر تیرا گھاٹے دا سودا ہو گیا تو تے ضائع کر بیٹھوں بزرگاں کے مثال دیتی فرمادنے کو بادشاہ تخت تے بیٹھا تے ایک کاریگر آیا انہیں بڑا سونا جا تحفہ پیش کیتا کہنے لگا بادشاہ میں تینوں تحفہ دیواں انہیں اس طرح کر کے پیش کیتا بادشاہ نے تحفہ پسند آیا آکھیا بادشاہ میرا انعام آکھیا جا آج شام تو لے کے صبح تک میرے خزانے جو لے جھکنا لے لے ساری رات تیرے کولے جتنا خزانہ فجر دی نماز تک لے سکنے جا لے لے وہ بڑا خوش ہویا تے شام و شامی جدو خزانے وال ٹوریا نا تے رستے چونے ویکھا تے اتنا خوبصورت محل وہ کدے پردے ویکھے کدے سیلنگ ویکھے کدے مکان ویکھے کدے کمرے کدے بیڈ ویکھے نا تے انہوں خیال آیا رات بڑی پئی ہے بیڈ ایڈا سونا تھوڑی دیر سو جاواں وہ لیٹ گیا تے سو گیا تے تقدیر دے تے بختاں تے ملامت کرن لگ پئی کہ وہ چلیا وہ ساری زندگی سونا ہی آتے جاگن دا ویلے جی اے رات لگا لئی اے ساری زندگی آرام نال سونی پر ستا ہی رہ گیا فجری ویلے دی اذان ہوئی تے ملازمہ جگا کے آکھیا اٹھ انہیں آکھیا میں تے خزانہ جمع کرنا انہیں آکھیا ویلا مک گیا ہے تو تا سو کے رات گزار دیتی ہونتے نہیں قبر چ بندیا اینا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں ایتھے کمائی کرنا ہے یہ ایتھے ساؤں کے ٹر گئے ہونا تے ویلا تے تیرے کو تھوڑا جائے یہ آپ ہی ساؤں کے گزار گئے ہوں پھر ان الانسان لفی خسر پھر گھاٹے دا سودا کیتا ہی گھاٹے ہی لگا گئے ہیں میں نے جب بیان کیتا کرنا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا ناز کے بدن پائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار اسے کیڑوں نے کھانا ہے یہ ہوگا ایک دن مردار اسے کیڑوں نے کھانا
ویخ کدھر گھاٹے دا سودا تو نہیں کر رہا، کلیاں بہ کے سوچی ایک بار، کدھر تو بھی تے خسران والیاں چوتے نہیں، کدھر خسر والیاں چوتے نہیں، ان الانسان لفی خسر والا ایک کلیہ تیرے تے میرے تے نہیں کدھر بیٹھ رہا، کدھر اسی گھاٹے دا سودا تے نہیں کری جا رہے۔ میری ملت نوجوانوں ایک دن پلٹ کے واپس بھی جانا ہے، وقت ہے میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ تسی ویکھ دیو اپنے زمانے جو روز جنازے پڑھ دیو، ختمہ تے جان دیو، جا کے پوچھو دیو جی کی ہویا، کہندے نے چنگا پلا سی، چنگا پلا سی، کئی او بیمار نے انہوں نے ہاسپیٹل تے گھرہ میں 20 سال ہو گئے نے بیمار، جان ہی نہیں نکل رہی، تے کئی چنگے پلے لگے جا رہے، انہوں نے کہیا نا نماز پڑھ، کہندے نے کل پڑھا گے، کہ یہ نا نیک عمل کرتے گناہ چھڑ دے، کئی سود کھان والے، شراب پین والے، حرام رزق کھان والے، انہوں نے کوئی سمجھا دے تو کہندے نے ویکھی جائے گی، آج ہاں مٹھا تے اگلا کنے مٹھا، وہ کہندے ویکھی جائے گی، پر تو تے نہیں ڈٹھا، کدے پوچھو اس محبوب کو لو جنہیں ڈٹھا ہے، جنہیں او جہاں بھی ڈٹھا ہے نا اس محبوب کو لو پوچھ، اس محبوب نے دسے کہ بڑا ڈاڈا ہے، او جہاں مٹھا نہیں او بڑا ڈاڈا ہے، او بڑا ڈاڈا ہی اتھے پلٹ کے جانا ہے۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے وہاں بے خبر غافل نہ بنا، اپنا ٹھکانہ یاد کر، اے بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال مہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، نال مہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، اور بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے، بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے، عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر، عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر، اور بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، اور نال مہی دے جو گزریا او زمانہ زندہ آمین آمین آمین۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ تو ہوگے گھاٹے والے، ان کو جو بھی بدبخت نے جڑے گھاٹے والے نے، تے کچھ او بھی خوش بخت نے جڑے وعدے والے نے، ان او کون نے؟ انہاں سودا کی کیتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آندا تے عمل صالح کیتے،
وہ عمل صالح، نیک نہیں صالح۔ قرآن وچ اللہ نے صالحین دا ذکر فرمایا ہے، نیک ہور ہوندا ہے، صالح ہور ہوندا ہے۔ اے ہن نماز وچ تحیات وچ کی پڑھنا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ تیرے صالحین بندیاں تے سلام ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے صالح بن کے قبر چاہ جا، قیامت تک نمازیاں دا سلام آؤں رہے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ صالح کون ہے؟ تُساں تے میں نماز پڑھنی ہے، تہاڈا فائدہ میرا فائدہ، میرا تہاڈا نہیں، تہاڈا مینوں نہیں۔ اپنے اپنے فرض ادا کیتے نے، زکوٰۃ دیواں گے اپنا فائدہ ہے، قربانی کرنی ہے اپنا فائدہ ہے۔ اسی ہو گئے نیک۔ جڑا اپنا ہی فائدہ کرے وہ نیک ہے، پر جڑا جاندہ جاندہ مندر تو کلو گزرے تے کافرہ نو بھی کلمہ پڑھا کے نال لے جائے نا، وہ صالح ہے۔ خدا تعالی ہو جو میری، وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے جو میری ہے۔ وہ بابے نے، وہ جڑے صالحین نے نا، وہ جڑے جاندے جاندے بھی لوگاں نے ایمان دی دولت دے کے نال لے جاندے۔ اللہ فرماتا ہے اے اتنے گھاٹے چ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ حضرت بابا فرید نے دیکھیا کہ ایک مائی چرخہ پہ کرتے، ایک مائی چکی پہ چلاوے، اس طرح کر کے دانے مٹھی بھر کے وچ ڈال دیے، چکی چلان دی، وہ آٹا بن کے نکل رہے۔ بابا فرید روئی جا رہے۔ مائی کہنے لگی بے بابا میں چکی چلانی ہے، تو کیوں رونا ہے؟ توجہ ہے صاحب؟ میں چکی چلا رہی ہوں، تو کیوں رونا ہے؟ بابا فرید بکار کے کہنے لگے چکی چل دی ویخ کے فرید دتارو تواں پڑا وچ آن کے ثابت ریانا کو فرمایا مائی میں پہ ویکھنا کہ اے دو پتھر دے پاٹ نے چکی دے تو ویچ دانے سٹنی ہے، چکی چلانی ہے، جیڑا جیڑا دانا پتھر دے نیچے آؤں دے نا وہ پس کے آٹا ہی بنی جا رہے ہیں۔ تو میں نے خیال آ رہا ہے ایک پوڑا آدھ دنیا ہے، ایک پوڑا واخرت ہے، درمیان چے انسان ہے، تے پیسی جا رہے ہیں، تے پیسی جا رہے ہیں، تے پیسی جا رہے ہیں۔ کی بن سی؟ مائی کہہ لگے درہ بابا جی قریب آئے نا، تے مائی نے اس طرح کر کے نا دو میں پوڑیاں نو جدا کیتا، اس طرح اوپر والا اٹھایا تے نیچے والا، تے مائی اشارہ کر کے کہنے لگی ویکھ لے سارے پس گئے نہیں، سارے پس گئے نہیں۔ مائی بول کے کہنے لگی سن فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دے کھول آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دے کھول۔ مائی کہن لگی جڑا پڑیاں چاگے پس گیا، جڑا کلی دے نال لگ گیا بچ گیا ہی۔ اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، فرمایا سارے گھاٹے جا رہے نے، پس دے جا رہے نے، جڑے محمد دامن دی کلی نال لگ گئے نے اور بچ گئے۔ بس جے بچنا ہی تے پھر سمجھ لے ایک ہی کلیہ ہی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ محمد عربی دے دامن دی کلی نہ لگ جا، بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق دی گل کر دینے، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ اعلی حضرت فاضل بریلی کو لے کر سید زادی آئے، سید پر داڑھی کوئی نہیں۔ اعلی حضرت فرمان لگے حضور سید زادی ہو، نبی دی آل ہو۔ میں تو انہیں کہ گل عرض کرنا چاہنا، آکھیا پوچھو کہ اعلی حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت نے فرمایا جے کسے دی چٹھی ڈاکیے کو لاوے تے ڈاکیا کسے نو چٹھی دے جو تواڈی چٹھی آئی ہے، اس چٹھی وچ لکھن والے نے گرم گلاں لکھیاں ہون ذرا تے ڈاکیے دا کی قصور ہے؟ انہیں کہا کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تہاڈے نانے نے نا ایک چٹھی میرے ہاتھ وانو بھیجی ہے۔ آکھیا کی؟ فرمایا تہاڈے نانے نے فرمایا ہے داڑھی رکھو تے ودھاؤ تے مچھاں ذرا پست کرو۔ سید زادہ سمجھ گیا کہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، بابا جی نے حق دی گل کی۔
تبلیغ بھی ہو گئی، ناراض بھی نہیں کیتا۔ وتواصوا بالحق، حضرت با یزید بستامی آپ دے گوانڈ نا نال گوانڈ یہودی رہندا سی، وہ کدھرے چلا گیا مسافر سفر تے کدھرے گیا، بچہ سی دا چھوٹا تے اور رات دا دیوا بجھ گیا، تیل ختم ہو گیا، بچہ روئے، اتنا روئے کہ ساری رات کرنا چ آواز آندی رہی۔ حضرت با یزید بستامی گئے تے اپنے گھر دا دیوا اٹھا کے نا تے او دے گھر چھوڑ آئے۔ او دیوا ماں نے جدو رکھیا تے روشنی ہوئی تے بچہ ہسن لگ پیا، کھیلدا رہیا ساری رات۔ او یہودی آیا تے بیوی نے دسیا کہ ساڈے گھر اندھیرا سی، چراغ بجھ گیا تے حضرت با یزید بستامی اپنے گھر دا دیوا ساڈے گھر چھوڑ گئے تے بچہ چپ کر کے کھیلدا رہیا۔ او یہودی حضرت با یزید بستامی دے گھر آیا تے آ کے عرض کردہ نالے شکریہ ادا کرنا یا تے نالے کلمہ پڑھاؤ۔ فرمایا ہویا کیا؟ فرمایا اس دیوے نال میرا گھر روشن کیتا ہی، ہن ایمان دے دیوے نال میرا اندر روشن کرو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد